بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن حکیم کی ہر آیت، ہر جز، ہر لفظ، ہر حرف اپنے اندر وہ کمالات رکھتا ہے کہ انسان اگر یقین اور اعتقاد کے ساتھ کسی ایک حرف کو، کسی ایک لفظ کو، کسی ایک آیت کو اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ آخری درجے کا اعتقاد رکھ کر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر بیماری، ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ آج بے شمار لوگ اسرائیل کے خلاف، یہودیت کے خلاف، صہیونیت کے خلاف سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ان کو مغلوب کرنے کی سورہ فیل کا وظیفہ کر رہے ہیں، بے شمار قرآنی آیات کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے اعتقاد، ہمارے یقین، ہماری ارباب اختیار کی تنظیمیں، یہ سب مادیت کا شکار ہو چکی ہیں۔ روحانیت کا ایک ذرہ بھی ان کے اندر موجود ہو تو یہ اتنے ڈرپوک اور بزدل نہ ہوں۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں قیامت کے بارے میں، وہ ہو کر رہیں گی۔ یہ اسباب مر رہے ہیں، یہ لاقانونیت، یہ صہیونیت اور یہ مادیت اس چیز کا ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ ظلم و ستم اور بربریت کا بازار گرم ہوں گے۔ محی الدین ابن عربی فصوص الحکم، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے فصوص الحکم، اس کی فص شیشیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرب قیامت کی آخری بڑی بڑی نشانی اور علامات ہوں گی، آسمان سے پتھروں کا برسنا اور اس سے بڑی بڑی علامات، وہ جو قوم ہوگی وہ چائنا کی قوم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر فتنہ جو اٹھتا ہے، ہر وبا جو اٹھتی ہے، ہر نیا کام جو شروع ہوتا ہے، وہ چائنا نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی حرکات و سکنات اور اس کی تمام نشانیاں محی الدین ابن عربی نے فص شیشیہ میں یہ ذکر فرمائے ہیں۔ جو چاہے کہ تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھے، پڑھے، دیکھے، وہ فصوص الحکم کی طرف رجوع کرے، خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ لہٰذا اسلام اور دین کے مستقیم، قوی اور پاورفل ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن خامیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور یہ اسباب بن رہے ہیں قیامت کی طرف بڑھنے کا۔ بہرحال آج بھی اپنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ قرآنی تعلیمات کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات وکلمات اللہ العلیٰ، لائے کلمات اللہ کے لیے آپ کوشش کریں گے تو اللہ کے کلمات کبھی بھی علیٰ سے سفلیٰ کی طرف نہیں آتے۔ تو
ان چیزوں کو اپنے یقین اور اعتقاد کو قابو میں رکھیں۔ جو شخص کسی بیماری کا شکار ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ مادی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اس بیماری کے تصور کو لے کر آپ تازہ پانی کسی کنویں سے، کسی چشمے سے حاصل کریں۔ آج کل تو کنویں اور چشمے شاذ و نادر ہی رہ گئیں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو 7 مساجد سے پانی لے لیں، تھوڑا 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 ایک بوتل میں جمع کر لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 999 مرتبہ پڑھیں 3 دن، اور ہر دن ایسا ہی پڑھیں، جس دن جس وقت شروع کیا ہے اسی وقت دوسرے دن بھی پڑھیں، اور چوتھے دن سے اس پانی کو پئیں، اور پینے سے پہلے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اور اس کو بطور دوائی سمجھ کر 1 چمچ 2 چمچ آدھے کپ سے زیادہ نہیں آپ اس کو پئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جسم کے اندر جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، ڈاکٹر، حکیم، طبیب جس نے بھی اس کو لا علاج قرار دے دیا ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اس چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، یہ جو نگینے ہوتے ہیں انگوٹھی کے اندر نگ ہوتا ہے، اگر عقیق پتھر اصل اوریجنل پیور مل جائے تو وہ اس بوتل کے اندر ڈال لیں پانی میں۔ ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، ان کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی بلو کلر کا دھاگا اس بوتل کے اندر ڈال کے بند کر دیں اور پھر پینا شروع کر دیں، اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ کہ جو ہی یہ پانی میری عروق میں، میری رگوں میں، میری حلق سے نیچے اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسینے کے ذریعے سے، پیشاب و پاخانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس بیماری کو جسم کے اندر سے خارج کر دے گا۔ یہ ایک دفعہ کا نہیں، کئی 100 مرتبہ، بے شمار مرتبہ کا تجربہ ہے۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا ہے، اسباب اور ذرائع دیے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی آدمی ساری بیماریوں کا ماہر بن جائے، وہی علاج کرنا شروع کر دے۔ 300 بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر، حکیم، طبیب جانتے ہیں۔ 300 بیماریاں جسم کے اندر ایسی ہیں جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور 300 بیماریاں ایسی ہیں کہ عام راہ چلتا پھرتا کوئی آدمی کوئی ٹوٹکا بتا دے، کوئی نسخہ بتا دے، کوئی چیز بتا دے، وہ کرنے سے اس کو آرام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی نہ کوئی قابلیت رکھی ہے، کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو باطل، ناحق، بے سبب اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنے جسم کے اندر دیکھیں کسی بھی بیماری کو، کسی بھی پریشانی کو، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ ایک ایسا آسان ترین وظیفہ ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بڑی بڑی لمبی چوڑی صورتیں یاد کرنا اور پھر ان کو زبانی پڑھ کے دم کرنا، آپ جتنی دیر میں سورہ یاسین کو پڑھیں گے، سورہ یاسین کے اپنے کمالات، آیت الکرسی کے اپنے کمالات، سورہ مزمل کے اپنے کمالات، ہر جگہ ہر چیز اٹل مسلم حقیقت ہے، لیکن ہر انسان کے لیے جو آسان ترین وظیفہ اور نسخہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل بندہ بھی اس کو یاد کر لیا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کی زبان پر ہوتی ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو، یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ دو چیزیں ہر مسلمان ہر مومن کی زبان پہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کریں، جیسا کہ پہلے کئی دفعہ بتلا چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اگر 19 مرتبہ پڑھیں اپنے حروف کی تعداد کے مطابق تو یہ نور علی نور ہے، اور اس کے اعداد کے مطابق پڑھیں 786 تو یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا 7 مساجد کا پانی لے لیں تھوڑا تھوڑا کسی بوتل میں، ان کو اکٹھا کریں، 3 دن متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 999 بار پڑھیں۔ چوتھے دن سے اس کو پینا شروع کریں اور اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ اتنے دنوں کے اندر، اتنے ہفتوں کے اندر، اتنے گھنٹوں کے اندر اس بیماری سے نجات ملنی چاہیے، یہ حاجت پوری ہونی چاہیے، یہ مشکل دور ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مقرر کردہ ٹارگٹ سے پہلے ہی آپ اپنے مقصد کو پا جائیں گے۔ اور اگر اس سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں، آپ اس کو روزانہ لکھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہترین ترتیب کے ساتھ۔ اور بسم اللہ کو جب لکھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ کا لفظ جو ہے اس کو یوں کر کے لکھیں، آگے لوگ ہے کو دال بنا دیتے ہیں، یوں لکھ دیتے ہیں، ایسا کبھی نہ لکھیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتابت صحابہ کرام سے، تابعین و تبع تابعین سے چلی آ رہی ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں، اسی کو فالو کریں، تاثیر اسی کے اندر ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خصوصاً اللہ کے نام کو لکھتے وقت یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہے یا دال ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ آپ بہترین خوشخط کر کے لکھتے جائیں، جتنے توجہ کے ساتھ، جتنے انہماک کے ساتھ آپ لکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، برکات، انعامات آپ کے اوپر نازل ہوتے رہیں گے۔ اور جب آپ لکھ چکے ہیں 1,00,000 سوا لاکھ کی تعداد میں، آپ اس کو کسی کھلے پانی میں، دریا میں، نہر میں، سمندر میں کیا کر دیں، ڈال دیں، پھر دیکھیے اس کے کمالات۔ اور اگر نہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کے پاس جو کوئی ضرورت مند، جو کوئی حاجت مند، جو کوئی بیمار ہو، اس کو کاٹ کاٹ کے دیتے رہیں کہ اس کو گول کے پیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کی وجہ سے ہر ایک کی ضرورت کو، ہر ایک کی حاجت کو، ہر ایک کی بیماری کو، ہر ایک کی روحانی منزل کو بلند کرتا ہے۔ فرعون کے دروازے پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، فرعون اور بسم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے نا کوئی بات ہے تو پھر نکل نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب تک اس کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کبھی عذاب نہیں آیا، کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی کوئی چیز نہیں آئی۔ اور پھر اللہ اسباب اختیار کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ اور جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند بندے مومن مسلمان ان کے ساتھ ہو لیے، شرذمۃ قلیلہ، چھوٹی سی چھوٹی جماعت 3 سے 9 تک، اس کو پکڑنے کے لیے 6 لاکھ کی فوج موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئی۔ اس کی ہلاکت کا وقت آ چکا تھا، اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور چند آدمیوں کو پکڑنے کے لیے 6 لاکھ کی فوج لے کے نکلا۔ اور پھر اللہ کا یہ دیکھیے کارنامہ، کرشمہ، معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو دریا میں مارا، بالکل خشکی کا راستہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ کی یہ حکمت، آپ بے شک اس پہ اعتراض کریں، تاریخ پڑھیں، میں نے بھی جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام آئے گھوڑی پہ، اور فرعون جس سواری پہ سوار تھا وہ گھوڑا تھا، اور رر مادہ کی جو آپس میں کشش ہو اس کو دیکھ کر پیچھے لگ گیا۔ تفسیر مظہری بحوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ نے اسباب اختیار کیے،
موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرشمات ہیں، یہ خاصیات ہیں، یہ فضائل ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، فائدہ اٹھائیں، جسمانی اور روحانی، ہر قسم کی بیماری کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو روحانیت کا وہ مقام عطا کرے جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو۔